یہ کہانی ایک چھوٹے سے شہر کے گرد گھومتی ہے جو ہمیشہ مصروف اور ہجوم سے بھرا رہتا تھا۔ شہر میں ایک نہایت مشہور چھوٹا ڈمپلنگ ریسٹورنٹ تھا۔ حامد اس ریسٹورنٹ کا مستقل گاہک تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دو دوستوں کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ ریسٹورنٹ شام 4 بجے کھلتا اور بمشکل 2 گھنٹے بعد ہی بند ہو جاتا تھا، لہٰذا جو لوگ کھانے کا مزہ لینا چاہتے انہیں جلدی جانا پڑتا۔ ریسٹورنٹ کا مالک ایک درمیانی عمر کا شخص تھا۔ حال ہی میں اس نے اپنی ترقی میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں جس کے باعث کھانے ہاتھوں ہاتھ بکنے لگے تھے۔ لگتا تھا ریسٹورنٹ میں صرف ایک ہی میز خالی تھی۔ حامد اور اس کے دونوں دوستوں نے چائے پی کر کھانے کا انتظار شروع کیا۔ 15 منٹ بعد ڈمپلنگ تیار ہوئے۔ حامد اور اس کے دوست خوش ہوئے جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ کھانا تیار ہے۔ بھاپ اڑاتے ڈمپلنگ لکڑی کے برتن میں لائے گئے۔ لذیذ خوشبو نے سب کا منہ پانی سے بھر دیا۔ انہوں نے فوراً چاپ سٹکس اٹھائیں اور ایک ایک کر کے ڈمپلنگ کھانے لگے۔ چٹنی میں ڈوبا سفید ڈمپلنگ حامد نے منہ میں ڈالا اور خوشی سے چبانے لگا۔ ڈمپلنگ کا ذائقہ چکھنے کے بعد حامد کے ایک دوست نے حیرت سے کہا، اس نے توقع نہیں کی تھی کہ ذائقہ اتنا لاجواب ہوگا۔ جب سب کھانے کا لطف لے رہے تھے، اچانک ان میں سے ایک نے کچھ بہت سخت چبایا۔ سوچا یہ کوئی دانہ ہوگا جو غلطی سے رہ گیا۔ حامد نے اسے فوراً تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، لیکن نیلی قمیض پہنے شخص نے اپنے منہ سے جو چیز نکالی وہ دانہ نہیں تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ہاتھ کانپنے لگے اور وہ ہکلا کر بولا، انسانی ناخن؟ ڈمپلنگ کے اندر انسانی ناخن کیسے ہو سکتا تھا؟ ناخن پر ایک انتہائی گندی سی چیز لگی ہوئی تھی۔ حامد صدمے اور غصے سے لرز اٹھا۔ یہ سوچ کر وہ پاگل ہو گیا کہ ڈمپلنگ اتنی گندی حالت میں بنائے گئے ہیں۔ یہ ناخن صرف ان کی پلیٹ میں نہیں بلکہ قریبی میزوں پر بیٹھے لوگ بھی یہی چیز پا رہے تھے۔ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ حامد نے میز پر ہاتھ مارا اور مالک کی طرف اشارہ کیا اور چیخا۔ مالک حیرانی کا مظاہرہ کر رہا تھا جیسے اسے کسی بات کا علم ہی نہ ہو۔ وہ مزید حیران اس وقت ہوا جب حامد نے اس کے سامنے ناخن دکھایا۔ عام طور پر بھرائی بنانے کا کام صرف وہی کرتا تھا، لیکن غصے میں گاہک اس کی وضاحت سننے کو تیار نہ تھے۔ حامد نے اس کا گریبان پکڑا اور ایک زوردار گھونسا مارا۔ مالک کا ناک اور منہ خون سے بھر گیا۔ مالک کو بری طرح پیٹنے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ اسٹیشن پر صرف 3 افسران ڈیوٹی پر تھے، انسپکٹر لیو اور 2 افسران بلال اور احسان۔ جیسے ہی وہ کینٹین جانے والے تھے، شور سنائی دیا۔ انسپکٹر فوراً باہر نکلا۔ ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور بولا، سر باہر لوگ ریسٹورنٹ کے مالک پر مقدمہ کرنا چاہتے ہیں کھانے میں ناخن نکلنے کی وجہ سے۔ انسپکٹر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ کوئی عام کیس نہیں لگ رہا تھا۔ 15 منٹ میں مالک کو تفتیشی کمرے میں لے جایا گیا۔ انسپکٹر نے مالک کو بتایا کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے ناخن ڈالے، صرف ایک ہی وضاحت رہ جاتی ہے، ڈمپلنگ کی بھرائی انسانی ناخن سے بنی ہے۔ مالک سکتے میں آ گیا۔ وہ بار بار کہتا رہا کہ اسے کچھ علم نہیں۔ انسپکٹر نے بلال اور احسان کو حکم دیا کہ وہ فوراً ریسٹورنٹ جا کر ثبوت جمع کریں۔ لوگوں کا ہجوم ریسٹورنٹ کے باہر تھا۔ سب خوفزدہ تھے کہ شاید انہوں نے بھی انسانی ناخن کھا لیا ہو۔ کچھ لوگ افواہوں پر یقین نہ کرتے اور خود نتیجہ سننا چاہتے۔ بلال اور احسان نے ریسٹورنٹ کے کچن میں جا کر گوشت کے بڑے تھیلے برآمد کیے۔ جب انہوں نے ایک بیگ کھولا تو حیران رہ گئے۔ گوشت قیمہ بنا ہوا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا انسانی ہے یا نہیں۔ انہیں تھیلے اسٹیشن لے جانے پڑے تاکہ تجزیہ کیا جا سکے۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ مالک گوشت کہاں سے لاتا ہے۔ پولیس فوراً وہاں روانہ ہوئی۔ گھر کے اندر ایک طاقتور کسائی گوشت کاٹ رہا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر وہ عجیب برتاؤ کرنے لگا۔
جب پوچھا گیا کہ کیا وہ ڈمپلنگز ریسٹورنٹ کا گوشت سپلائی کرتا ہے تو اس نے ٹھنڈی نظروں سے جواب دیا، ہاں، لیکن تمہیں یہ جاننے کا کیا حق ہے کہ گوشت کس چیز کا ہے؟ چلو نکل جاؤ یہاں سے۔ افسر احسان نے وضاحت مانگی تو کسائی نے چھری اٹھائی اور پاگلوں کی طرح حملہ کر دیا۔ بلال نے بہادری دکھائی، حملہ روکا اور کسائی کو زمین پر پٹک دیا۔ کسائی کی بھاری جسامت زمین پر گری اور وہ زخمی ہو گیا۔ فوری طور پر دیگر پولیس والے پہنچے اور اسے گرفتار کر کے اسٹیشن لے گئے۔ انسپکٹر کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ شخص ضرور انسانی لاشیں چھپا رہا ہے۔ افسران نے گھر کی تلاشی شروع کی۔ 1 گھنٹے بعد بھی کچھ نہ ملا۔ اچانک ایک بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ کسائی کی پڑوسی تھی۔ سالوں سے وہ عجیب و غریب چیزیں دیکھتی تھی اور سنتی تھی، مگر ڈر کے مارے کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ جب کسائی آیا تو وہ اچھا آدمی لگتا، بھکاریوں کو پناہ دیتا، کھانا کھلاتا، مگر جو بھکاری اس کے گھر جاتے کبھی واپس نہ آتے۔ بوڑھی عورت نے بتایا کہ اکثر رات کو رونے اور چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ جب اس نے پردہ ہٹا کر جھانکا تو سفید سائے نظر آئے۔ چہرے پہچاننا ناممکن تھا۔ وہ کئی بار پولیس کو بتانا چاہتی مگر ڈر کے مارے خاموش رہی۔ اب چونکہ کسائی گرفتار ہو گیا تھا، اس نے ساری حقیقت بتا دی۔ انسپکٹر نے فوراً بیلچے لا کر اس جگہ کھدائی کا حکم دیا جہاں بوڑھی عورت نے نشاندہی کی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ وہاں زیر زمین تہہ خانہ ہے۔ 30 منٹ بعد ایک افسر چیخا، یہاں کچھ سخت چیز ہے، آ کر دیکھو۔ جیسا کہ انسپکٹر نے سوچا تھا، وہاں واقعی ایک خفیہ تہہ خانہ تھا۔ لوہے کا ڈھکن اٹھاتے ہی بدبو نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب نے ناک ڈھانپ لیے۔ احسان نے ٹارچ جلا کر اندر قدم رکھا۔ اندر اندھیرا اور ناقابل برداشت بدبو تھی۔ اس نے جو منظر دیکھا، اس کا رنگ اڑ گیا۔ دیواروں پر لٹکی لاشیں اور نیچے ٹوکریوں میں انسانی اعضاء بھرے تھے۔ کیس صاف ہو گیا تھا۔ مشہور ریسٹورنٹ میں انسانی گوشت استعمال ہوتا تھا۔ کسائی اپنے گناہوں کی سزا ضرور پائے گا۔